بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 102 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ومن الواضح ان الاحتیاط سے لے کر الرابع انہ لا یجوز رجوع تک۔ طلاب عزیز، آج کا درس کلی لحاظ سے گزشتہ سے پیوستہ درس ہے۔ گزشتہ درس میں ہماری بحث کا آخری حصہ اعتراض مذکور کے جواب اشکال دوسرے تبیین کے بارے میں، دوسرے اعتراض کے بارے میں ہماری بحث چل رہی تھی، جس کا نام تھا جواب حلی، یعنی دو اعتراض وارد کیے گئے۔ جب دو اعتراض تھے تو ان میں سے ایک جواب نقضی تھا، وہ مکمل ہو گیا۔ دوسرا جواب حلی تھا، اس کی دوسری شق کے بارے میں بحث چل رہی تھی، جس کا آدھا حصہ گزشتہ درس کے آخر میں مکمل ہوا، بلکہ بیان ہوا، اور آج بقیہ حصہ اس کا مکمل ہوگا۔ دلیل عقل کی شکل اول پر دوسرے اشکال کی بقایا وضاحت۔ نمبر 2، دلیل عقل کی شکل ثانی کی وضاحت، یعنی دلیل عقل کی دوسری تبیین اور دوسری صورت جس کے ذریعے سے حجت خبر واحد کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ ومن الواضح، واضح سی بات، اس سے پہلے یہ تھا کہ اخبار ثقات پر عمل کرنا علم اجمالی کی بنا پہ، یہ عمل کرنا اس لیے ہے کہ احتیاط ہمیں انجام دینی ہے ان تکالیف کے بارے میں جو علم اجمالی کے ذریعے سے ہمارے لیے یقینی ہیں، یقینی ہے، غیر معین، ٹھیک۔ اور ومن الواضح، واضح سی بات کہ ان الاحتیاط، یعنی عمل بے اخبار ثقات کا منشا کیا ہے؟ احتیاط۔ اور واضح سی بات کہ احتیاط لا یسوغ ان یجعل خبر ثقت مخصصا لعام او مقیدا لمطلق فی دلیل قطعی صدور۔ یہ ایک کلی قاعدہ بیان فرما رہے ہیں۔ واضح سی بات ہے، یعنی بدیہی بات ہے کہ احتیاط یہ جائز قرار نہیں دیتی کہ آپ خبر ثقہ کو مخصص قرار دیں عام کے لیے، یا آپ خبر ثقہ کو قرار دیں مقید مطلق کے لیے۔ اچھا، یہ کہاں کے مطلق، کہاں کے عام؟ فی دلیل قطعی صدور۔ قطعی صدور وہی دلیل، یعنی آیات قرآن، یعنی آیات قرآن کا جو مطلق ہے اس کے لیے آپ اس احتیاط کو مقید نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ اور جو آیات قرآن کے اندر عموم پایا جاتا ہے، عموم کے اندر ان کا ظہور ہے، اس کے لیے یہ احتیاط سبب نہیں بن سکتی۔ احتیاط جو علم اجمالی کی بنا پہ ہو رہی ہے کہ ان کے لیے مخصص بن سکے۔ یہ کیوں؟ فإن تخصیص و تقیید معنی ہو، اب یہ علت ہے کیوں یہ مخصص اور مقید نہیں بن سکتی، کیونکہ تخصیص و تقیید یعنی خبر ثقہ کا مخصص بننا، اور معاف کیجیے گا، احتیاط خبر ثقہ کو قرار دے مخصص یا مقید، اس کا معنی ہے کہ رفع الید عن عموم العام۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا اگر قرآن مجید کے اندر ایک عام ہے کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین پر جو بھی ہے تمہارے لیے ہے، یعنی تمہارے لیے جائز ہے، تمہارے لیے حلال ہے یہ، تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تخصیص و تقیید ہے، تو مطلب یہ کہ جو عموم ہے آیت کے اندر آپ عموم سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مقید پر عمل کریں گے آپ۔ اور اطلاق مطلق فی دلیل قطعی صدور، اور جو قطعی صدور یعنی قرآن کے آیت کے اندر جو مطلق ہے، آپ اس مطلق کے اطلاق سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں،
وہ معلوم حجیت اور جس کی حجیت واضح ہے قطعی ہے یقینی ہے اس سے آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں احتیاط کے ذریعے سے خبر سکہ کے ذریعے سے خبر سکہ کے ذریعے سے اگر آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو یعنی جو ظنی صدور ہے تو پھر ظنی صدور کے ذریعے سے کیسے آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اس اطلاق سے اس عموم سے جو اس دلیل کے اندر موجود ہے جو دلیل قطعی صدور ہے یہ نہیں ہو سکتا اس کی مثال ایک آ رہی ہے اچھی سی مثال واضح بات کہ انه لا يجوز رفع العد يد اما هو معلوم الحجیت الا بحجیت اخرى تخصیصا و تقییدا واضح سی بات کہ ممکن نہیں جائز نہیں ہے ہاتھ اٹھانا ترک کرنا اس دلیل کو جس کی حجیت واضح ہے اسے آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے سوائے ہاں ہاتھ اگر اس سے اٹھائیں گے تو دوسری ایک ایسی دلیل کے ذریعے سے دوسری بھی اسی کی مانند حجیت رکھتی ہو بطور تخصیص ہاتھ اٹھائیں گے یعنی دوسری کو تخصیص مخصص قرار دیں گے پہلی کے لیے یا تقید قرار دیں گے پہلی کے لیے فما لم تثبت حجیت و خبر ثقہ بس جب تک خبر سکہ کی حجت ثابت نہیں اسی میں تو ہماری بحث چل رہی ہے یعنی ابھی تک اس کی حجت ثابت نہیں ہے لا يمكن تخصیص بها او تقید اس کے ذریعے سے جس کی پہلے تو حجت ثابت نہیں جبکہ اس عام اطلاق کی جو دلیل قطعی صدور کے اندر ہے ان کی حجت ثابت ہے اس کی حجت ثابت نہیں ہے تو اس کے ذریعے سے آپ کیسے تخصیص لگا سکتے ہیں قرآن مجید کی کے عموم کو یا قرآن مجید کے اطلاق کو ممکن نہیں تخصیص و تقید فاذا ورد مطلق قطعی الصدور بس فرض کریں مثلا ایک قطعی الصدور یعنی قرآن مجید کی ایک آیت آتی ہے یدل علی ترخیص فی اللحوم مثلا وہ دلالت کرتی ہے کہ یعنی تمام جتنے بھی گوشت ہیں وہ آپ کے لیے مباح حلال ہے مثلا وخلق لکم ما فی الارض جميعا یہ اس کا ظہور یعنی جتنی بھی چیزیں وہ حلال ہیں جائز ہیں اجازت ہے ان کے استعمال میں ٹھیک اس کے بعد یہ آئی وورد خبر ثقۃ علی حرمت اللحم الارنب دوسری جانب سے ضمنی صدور ایک دلیل خبر ثقہ آتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ خرگوش کا گوشت حرام ہے ٹھیک تو یہاں پہ لم یکن بالامکان الالتزام بتقیید ذالک المطلق بهذا الخبر تو یہاں پہ ممکن نہیں کہ اس خبر سکہ ضمنی صدور کے ذریعے سے آپ اس مطلق کو جو ترخیص فی اللحوم ہے اس کو تقید لگائیں یعنی یہ کہیں کہ بس اس کو قید لگا رہے ہیں مطلب یہی نکلے گا کہ بس گوشت خرگوش کا حرام ہے بس یعنی معلوم یہ ممکن نہیں کب تک معلوم تثبت حجیت بدلیل شرعی جب تک خبر سکہ کی حجیت کی زمین جائے خبر سکہ کی جانب جب تک خبر سکہ کی حجت ثابت نہیں ہوتی ہاں اگر ثابت ہو جاتی پھر ہاں لگا سکتے ابھی تک تو ثابت نہیں ہوئی اللہم الا یقال لیکن ان عموم مجموعۃ العمومات والمطلقات الترخیصیت فی الادلۃ قطعی الصدور یعلم اجمالا بطرق التخصیص وتقیید علیہا لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام عمومات کون سے قرآن کے تمام مطلقات قرآن کے جو کیا ہیں عمومات اور مطلقات جو اباحے پر دلالت کر جن کا ظہور اباحے میں ہے ان کو یہ تمام کو جانا گیا ہے علم اجمالی کے ذریعے سے اجمالی ان کو جانا گیا ہے تخصیص کے راستے سے تقیید کے راستے سے یہ کہ اچھا کس کے ذریعے ان کے اوپر تخصیص ہے کیونکہ قائد ما من عام اللہ کا خصوص یہ قاعدہ ہے مشہور کا یعنی جملہ ہے کہ کوئی بھی ایسا عام نہیں کہ کوئی بھی ایسا مطلق نہیں جس کو تخصیص و تقید نہ لگائی گئی ہو ٹھیک یعنی ہیں تو یہ ہمیں علم اجمالی کی صفت ہے کہ ہر مطلق کے لیے ہر عام کے لیے مخصص و مقید ہوتا ہے ٹھیک فاذا لم تثبت حجت و خبر ثقۃ بدلیل خاص جب خبر ثقہ کی اگر ہمارے لیے حجت ثابت نہیں ہوتی یعنی کسی بھی دلیل شرعی کی جانب سے جہاں پہ شارع نے یہ فرمایا کہ دلیل خبر ثقہ پر حجت رکھتے تو لن تستطيع ہرگز آپ یہ قدرت نہیں رکھ سکتے کہ ان نعین مواطن تخصیص و تقید آپ پھر معین کریں اچھا اتنا پتہ ہے آپ کو ہیں موارد تخصیص
ہیں موارد تقسیص، لیکن آپ یہ معین نہیں کر سکتے کہ فلاں مقام مورد تخصیص ہے، فلاں خبر ثقہ یہ تخصیص ہے. وَهَذَا يَجْعَلُنَا لَا نَعْمَلُ بِهَا جَمِيعًا، یہی وہ بات ہے جو ہمارے لیے یہ کر دی کہ ہم ان تمام پر عمل نہ کریں. تنفیذ کیوں؟ تاکہ ہم جاری کر سکیں قانون تنزیل علم الاجمالی، قاعدہ منجزت علم اجمالی کو جاری کر سکیں. ٹھیک ہے، یعنی تمام پر عمل نہیں کر سکتے، تمام پر عمل بھی نہیں کر سکتے، تمام کو ترک بھی نہیں کر سکتے. وَبِهَذَا نَنْتَهِي إِلَى طَرْحِ إِطْلَاقٍ مَا دَلَّ عَلَى حِلِّيَّةِ اللُّحُومِ فِي الْمِثَال. تو اس کے ذریعے سے ہم اختتام کرتے ہیں کہ اس اطلاق کو چھوڑ دیں جو اطلاق دلالت کرتا ہے کہ تمام قسم کے گوشت آپ کے لیے اس مثال آیات قرآن میں حلال ہیں. اس حلیت یعنی کہ اطلاق کو جو تمام گوشتوں کے لیے اس کو چھوڑ دیں. وَتَقِيدُ احتیاط لما دل بما دل علی حرمت اللہ، اور ہم قید لگائیں بطور احتیاط اس چیز کو کے ذریعے سے جو یعنی اس دلیل خبر ثقہ کے ذریعے سے جو خرگوش کی حرمت وضاحت کرتی ہے. وَهَذِهِ نَتِیجَةٌ مُشَابِهَةٌ لِلنَّتِیجَةِ الَّتِی يَنْتَهِی إِلَیہا عَنْ طَرِیقِ التَّخْصِیصِ وَتَقْیید. یہی وہ نتیجہ ہے جو شباہت رکھتا ہے اس نتیجے کے ساتھ، شباہت رکھتا ہے جس تک پہنچا جا سکتا ہے تخصیص و تقیید کے ذریعے سے. یعنی جب تخصیص کسی کو آپ لگاتے ہیں یا تقیید لگاتے ہیں تو پھر وہی جو واجب العمل ہوتا ہے وہی تخصیص. اچھا یہ کیوں تخصیص کی ضرورت پڑتی ہے؟ چونکہ جب دو دلیلوں کے درمیان تعارض پایا جاتا ہے تو تخصیص لگا کے ان کو ایک کیا جاتا ہے، ان کے تعارض کو ختم کیا جاتا ہے. پھر تعارض میں آتا ہے، پھر واجب العمل دونوں نہیں ہوتی بلکہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو تخصیص یا تقیید جس کے ذریعے سے لگائی جاتی ہے وہی واجب العمل ہوتی ہے. ٹھیک، اگر ہم اس کو اور تھوڑا سا لفظوں میں آسان کریں تو یہ ہے کہ عام کی حجیت میں، عام کی حجیت عموم میں یا مطلق کی حجیت اطلاق میں مشروط ہے. اس کے ساتھ یعنی ان کے شرط ہے کہ حجیت یہ تب رکھتے ہیں جب تخصیص یا تقیید کا علم نہ ہو. کیوں اگر تخصیص یا تقیید کا علم ہو، اگرچہ وہ علم اجمالی ہو، تو عام اپنے عموم میں اور مطلق اپنے اطلاق میں حجیت نہیں رکھے گا. اور ادھر ہے کہ ما من عام اللہ قد خص کے مطابق ہم اجمالاً جانتے ہیں کہ ہر عام کے لیے ہے. جب ایسے ہے تو جو آیت آپ نے پیش لی ہے حلیت تمام اللحوم کے لیے، وہ اپنے عام کے اندر یا اطلاق کے اندر زور نہیں رکھتی. با الشکل الثانی، دلیل عقل کی دوسری صورت یا دوسری تبیین لدلیل عقلی، جس کا نام ہے ما یسمى بدلیل الانسداد، جس کا نام رکھا گیا ہے دلیل انسداد. انسداد یعنی انسداد علم بالاحکام. انسداد کہا جاتا ہے بند، یعنی وہ دلیل کہ ہم احکام الہی تک علم و یقین حاصل کرنے کا دروازہ بند ہے علم. ٹھیک، وہوا لو تما، اگر یہ دلیل انسداد مکمل ہے تو پھر یثبت حجیت ظن بدون اختصاص بالظن الناشئ من الخبر. یہ دوسری تبیین کیا ہے؟ دوسری تبیین بطور خاص خبر ثقہ کو یا خبر واحد کو ثابت نہیں کر رہی. خبر واحد و ثقہ سے جو ظن حاصل ہے اس کو ثابت نہیں کر رہی، بلکہ مطلق ظن کو یہ جائز قرار دے رہی کہ ہر قسم کا ظن صحیح ہے، اس کو ثابت کر رہی. ہاں، پھر اس ہر قسم کے ظن کے ذیل میں یہ خبر واحد ثقہ والا ظن بھی آ رہا ہے. ثابت کر حجیت ظن کو بدون اختصاص بالظن الناشئ من الخبر، بغیر اس کے کہ وہ ظن یعنی بغیر اس کے کہ ہم مخصوص کریں اس ظن کے ساتھ جو خبر واحد سے پیدا ہو. فیکون دلیل علی حجیت مطلق الامارات ظنیہ، بس یہ دلیل انسداد دلیل بنے گی یا دلیل عقل دلیل بنے گی ہر قسم کے امارات ظنیہ کی حجیت پر، چاہے وہ خبر ثقہ کی صورت میں ہو یا غیر ثقہ. بما فی ذالک اخبار ثقات، اخبار ثقہ، کیونکہ ان کے اندر ثقہ راویوں کی روایات بھی ہیں. وقد بینا ضمن مقدمات، اور یہ جو ہے یعنی اس دلیل کو بیان کیا گیا ہے 5 مقدمات کے ذیل میں. یعنی جب اس کے 5 مقدمات مکمل ہوں گے تو اس کے ذریعے سے ہر قسم کے ظن کو آپ ثابت کر سکتے ہیں، اور جس کے ضمن میں آپ خبر ثقہ والے ظن کو بھی
ثابت کر سکتے ہیں. الاولا، پہلا مقدمہ، ان نعلم اجمالا، ہم اس کا خلاصہ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں، وہ یہ اگر ہم تمام شبہات کو ملاحظہ کریں کہ ہم علم اجماع تو ہمیں علم اجمالی حاصل ہوگا کہ ان کے درمیان ہمارے اوپر کچھ ضروری تکالیف شرعی ہیں. تمام شبہ یعنی ان کے درمیان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہمارے اوپر ضروری ہیں، یعنی وجوب و حرمت مثلا. اور علم اجمالی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تکالیف ہم پر منجزیت ہیں، منجزیت رکھتی ہیں، ان کو بیان کرنا اور انجام دینا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری سے خارج ہو سکیں. چونکہ جب ہم جانتے ہیں تو یعنی ہمارے اوپر ان کی ذمہ داری ہے ادا کرنا. اگر دوسرے الفاظ میں ان کو کہا جائے یوں کہ ہم یہ کہا جا سکتا ہے ہم اجمالاً جانتے ہیں کہ شریعت اسلامی میں کچھ واجبات ہیں، کچھ محرمات اور جو کہ قیامت تک باقی رہتے ہیں، لہذا یہ البتہ یہ معین نہیں، تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس طریقے سے عمل کریں کہ ان واجبات اور محرمات کو ترک نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے. ان نعلم اجمالا بتکالیف شریعت کثیرۃ فی مجموع شبہات، کہ ہم جانتے ہیں کہ علم اجمالی کے ذریعے سے کہ بہت ساری شرعی تکالیف ہیں ہمارے اوپر تمام مشتبہ تکالیف کے درمیان. ولا بد من التعرض لامتصالها، اور ضروری ہے ان تکالیف شرعیہ کو بیان کرنا تاکہ ان کا امتثال کیا جائے، یعنی ان کو معین کرنا ضروری ہے. بحکم تنجید العلم الاجمالی، یعنی قاعدے تنجید علم اجمالی کے حکم کے مطابق اس قاعدے کو جاری کریں گے تو ہمارے اوپر کچھ تکالیف واجبہ، تکالیف محرمہ منجز ہو جائیں گی، اور واجبات کو انجام دینا پڑے گا، محرمات کو ترک کرنا پڑے گا. الثانیۃ، اور یہ جو دوسری ہے وہ یہ کہ انه لا یوجد طریق معتبر لا قطعی وجدانی ولا تعبدی قام دلیل الشرع الخاص ولا حجیتہ. یہ ہے کہ کوئی بھی معتبر راستہ موجود نہیں ہے، کوئی بھی راستہ معتبر نہیں پایا جاتا. کون سا؟ یعنی نہ دلیل قطعی وجدانی پائی جاتی ہے جس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہو گئی، یعنی جس کی حجیت ذاتی ہے، نہ ہی دلیل تعبدی ہمارے پاس پائی جاتی ہے جس کی حجیت پر ایک اور دلیل قطعی موجود ہے. وہ کون سی تعبدی؟ جس کی حجیت پر دلیل شرعی خاص موجود ہے. یہ کوئی جب ایسے نہیں ہے، نہ دلیل یقینی ہے نہ ایسی دلیل ظنی ہے جس کے اوپر دلیل قطعی، جس کی تائید میں دلیل قطعی موجود ہو، تو یمکن تعویل، جب ایسا طریقہ موجود نہیں ہے تو یمکن تعویل علیہ فی تعیین مواطن تلک التکالیف محالها، تو ممکن ہے اس طریق پر اعتماد کرنا ممکن ہے جو اس بارے میں ہو کہ ان تکالیف کے مقام و منزل کو معین کر سکے کہ ان تکالیف کا مقام و منزل کہاں ہے. وہذا ما يعبر عنہ بانسداد باب العلم والعلم، اس کو کہا جاتا ہے کہ باب علم بھی بند ہے اور علمی بھی. باب علم یعنی وہی دلیل قطعی وجدانی، اور باب علمی یعنی وہی دلیل تعبدی ظنی جس کی حجیت پر دلیل قطعی موجود ہے. الثالثۃ، تیسرا اور آج کے درس کا آخری مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان الاحتیاط بالموافقۃ القطعیۃ للعلم الاجمالی المذکور فی المقدمۃ الاولی غیر واجب. وہ احتیاط کس چیز کے؟ تاکہ موافقت قطعی حاصل ہو سکے اس علم اجمالی کے ذریعے جو ذکر کیا پہلے مقدمے میں، یہ احتیاط واجب نہیں ہے، یعنی جس کو کہا جائے احتیاط تام. کیوں؟ لأنه، کیونکہ احتیاط تام اگر آپ کریں گے تو پھر احتیاط تام یؤدی الی العسر والحرج، کیونکہ یہ سبب بنے گی کہ مکلف پر عسر و حرج لازم آئے. کیوں؟ نظر الی کثرت اطراف العلم اجمالی، کہ نگاہ کرتے اس بات کی جانب کہ علم اجمالی کے اطراف جب زیادہ ہیں، کثیر ہیں، تو اگر آپ کہتے ہیں اچھا احتیاط تام تو یہی ہے کہ جب اگر واجبات کا احتمال ہے تمام کو انجام دیں، اگر محرمات کے تمام کو ترک کریں اور وہ اطراف زیادہ ہیں تو ان کو تمام کو انجام دینا یا تمام کو
ترک کرنا مکلف کے لیے عسر حج بھی کا بھی باعث بنتا ہے، اور اس کا جو عادی زندگی کا نظام ہے اس میں بھی خلل پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔